اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ صلوات ایک مرتبہ بلند ترین صلوات سب مل کے پڑھیں یہ عشرہ مجالس بسلسلہ شہادت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ام ابیہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام منعقد ہے آپ کے اس عزاخانے میں اور ہمارے حصے میں پنجتن کی برکت سے 5 مجلسیں آئی ہیں اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر رہیں گے دوبارہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے پچھلے سال آپ کی محبتیں بہت یادگار رہیں اور ان محبتوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان دنوں میں شہزادی کے تذکرے میں آپ کے ساتھ رہوں مجھے یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا ہو آپ کو سننے کا شرف عطا ہو کائنات کا سب سے عظیم تذکرہ ہے میں کہتا ہوں ذکر کا بھی سردار ہے زہرا کا تذکرہ اور جب شہزادی کا ذکر ہے تو کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو زہرا کے ذکر پہ بگڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں مجالس ہو رہی ہیں پہلے جماد الثانی میں ہوتی تھیں اور جماد الاول میں اب ماشاءاللہ سلسلہ مل گیا ہے جماد الاول سے جماد الثانی تک مسلسل شہزادی کی مجالس ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شیعت میں رہ کر بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا ذکر فاطمہ کا کرنے کی ضرورت کیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں اس کے بعد مجلس شروع کروں گا تاکہ یہ جواب پیدا ہو جائے کہ عشرہ کیوں ہو رہا ہے تو دنیا سمجھ لے ابھی تو 1 عشرہ ہو رہا ہے 10 عشرے بھی فاطمہ زہرا پر ہو سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی ذکر کرنے کی اتنی ضرورت کیا ہے پہلے اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں اب اتنا فاطمہ کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم تو ذکر دشمنان زہرا کا کر رہے ہیں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوثر کے ذکر کثیر پہ چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں جس جو خود ہی اپنی ذات میں مطلق کوثر ہے اس کا ذکر تو جتنی کثرت کے ساتھ ہو اتنا کم ہے اور آپ کو تو اب پتہ چلا ہے کہ اتنی مجلسیں بھی شہزادی کی ہو سکتی ہیں ایران میں تو 50 سال سے ہو رہی تھی ایران کا تو ریکارڈ موجود ہے کہ خوش عقیدہ علماء کی جو کوششیں ہیں کہ شہزادی کے جو شاندار دن قم میں حضرت معصومہ کے یہاں منائے جاتے ہیں 11 جماد الاول سے جو شروع ہوتے ہیں تو 3 جماد الثانی تک سلسلہ آتا ہے اب میرے جملے تک جو پہنچنا چاہے پہنچ جائے اور جو نہ پہنچے تو وہ اس سے پوچھ لے
کہ جو ہاتھ اٹھا کر داد دے رہا ہو. جب بڑے بڑے مجتہدین عزاداری کر رہے تھے تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ایران میں 20-25 دن شہزادی کی مجلسیں ہو رہی تھی اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ ایران والے اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہیں. جب وہ مجلسیں یہاں ہونا شروع ہو گئی تو آپ کی پیشانی پر بل آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ذکر سے آپ کو دشمنی نہیں ہے، حسین کے عزاداروں سے دشمنی. بچھایا تو آپ کو پسند نہیں آ رہا، اور جب بڑے بڑے لوگ بچھا رہے تھے تو آپ بہت مطمئن تھے. تو ایسا نہ ہو کہ عزاداروں کی دشمنی میں جنت بھی ہاتھ سے چلی جائے. داخلہ ممکن نہیں ہے اگر عزاداروں کے ساتھ محبت نہ ہو، عزاداروں کے ساتھ ہمدردی نہ ہو. حسین آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی جوانوں کے سردار، ہیں ہی جوانوں کے سردار، بڈھوں کے سردار نہیں ہیں حسین. کون سے بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں، کون سے بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے والا کبھی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. روایت میں یہ ہے کہ بزرگ بھی ہوگا تو 18 برس کا ہو کے خدا جنت میں بھیجے گا. تو جب حضرت حسین کو جنت کے جوانوں کے علاوہ کچھ اور پسند نہیں ہے تو خلافت کے بوڑھے کہاں سے پاپا. سورہ لقمان، اور حضرت لقمان کو سب جانتے ہیں، انہی کے نام پہ پورا سورہ ہے. اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. یہ ہم نے جو ہے، ہم نے آتینا، ہم نے عطا کی. توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کی محبت کو ظاہر کر رہا ہے. ہم نے عطا کی ہے، تم نے عطا نہیں کی ہے. تو یہ ہم نے جو ہے اس کے اندر اللہ کی محبت شامل ہے. اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اسی وجہ سے انہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے. حکیم لقمان. حکمت ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. اللہ چاہتا ہے تو جھولے میں بھی حکمت دیتا ہے، ماں کی گود میں حکمت دیتا ہے. عیسیٰ آ کر کہتے ہیں مریم کی گود میں میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب اور حکمت لے کر آیا ہوں. خدا کی مرضی ہے، جس کو چاہے جوانی میں حکمت دے، جس کو چاہے بڑھاپے میں حکمت دے، جس کو چاہے بھولے میں حکمت دے. عمر کی حکمت سے کوئی عمر کا تعلق نہیں ہوتا. ویسے بھی اللہ کے کاموں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو بچپن میں امامت دے، کسی کو بڑھاپے میں امامت دے، کسی کو بچپن میں نبوت دے، کسی کو بڑھاپے میں نبوت دے. اعلان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ خدا کا حاجی تو فطری طور پر حاجی ہوتا ہے. امام آتا ہے امامت لے کر آتا ہے، نبی ہوتا ہے نبی نبوت لے کر آتا ہے. مگر حکمت کے لیے کہا ہم نے لقمان کو حکمت دی، چاہے بچپن میں دیں، چاہے جوانی میں دیں، چاہے بڑھاپے میں دیں. بس جملہ ضائع نہ کرنا. اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جو جھولے میں رہ کر کلہ ازدر کو چیرتا ہوا نظر آئے، اس کا مطلب ہے جھولے میں حکمت مل چکی ہے. پیغمبر دنیا کو بتا رہے ہیں لقمان حکیم تھے. اچھا بھئی حکمت ظاہر مستقل ایک موضوع ہے. یاد رکھیں علم اور حکمت دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اگر علم نہ ہو حکمت کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ حکمت کیا ہے تو مختصر یہ کہوں گا، بچے یاد رکھیں حکمت کی تشریح بہت آسان لفظوں میں کر رہا ہوں. علم کے استعمال کے طریقے کو حکمت کہتے ہیں. آپ نے کہا حکیم کے پاس جا رہا ہوں،
तसव्वुर में क्या आएगा? बड़े बड़े मर्तबान, बड़ी बड़ी बोतलें, शीशियाँ, जड़ी बूटियाँ, कुछ खुशबू आएगी, है मुख्तलिफ रोगनों की खुशबू, तेल की खुशबू आने शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ दुनिया हकीम दवा देने वालों को कहती है, हालांकि वो वाली हिकमत वाला नहीं है। अब आप कहेंगे हकीम को हकीम क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो आपकी नब्ज देखकर अपने इल्म के जरिए जिस ताकत से ये तय करे कि इसके लिए कौन सी दवा जरूरी है, उसे हिकमत कहा जाता है। इल्म है उसके बाद कि भाई कौन से मर्ज के लिए कौन सी जड़ी बूटी है, लेकिन जो ताकत फैसला करेगी उसे क्या कहा जाता है? हिकमत। इसलिए हकीम को हकीम कहते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मकड़ी को भी हकीम कहते हैं। मकड़ी जाले बनाने वाली भी हकीम है, बहुत ही कमजोर, बहुत ही छोटी, मगर हकीम है। हकीम कहाँ से हो गई भाई? कोई दवाओं का ऑफिस तो नहीं है, कोई हिकमत वगैरह का काम तो नहीं है, तो हकीम कहाँ से हो गई? मकड़ी को हकीम इसलिए कहते हैं क्योंकि हिकमत के साथ जाला बनाती है। उसे पता है कितना चौड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, क्योंकि जाले में भी हिकमत है, इसलिए मकड़ी को हकीम कहा जाता है। ना हर मकड़ी बराबर होती है और ना हर जाला बराबर होता है। मैं उन जालों की बात नहीं कर रहा जो घरों में लगाए जाते हैं, मैं तो उन जालों की बात कर रहा हूँ जो रिसालत को बचाने के लिए गारे तौर के भाई तवज्जो रहे। उस मकड़ी को पता था कि जाला बनाना है रिसालत को बचाने के लिए, तो ऐसा जाला भी बनाना होगा कि बाहर वाला अंदर ना आ सके और अंदर की आवाज बाहर ना जा सके। क्योंकि कोई चाह रहा था कि शोर मचाकर दुश्मनों को बुलाने की कोशिश कर। वाटर प्रूफ तो हमने सुना था, साउंड प्रूफ तो आज तक नहीं सुना कि जहां जाला बुन दिया जाए तो अंदर की आवाजें बाहर नहीं जाती, मगर बाहर की आवाजें अंदर आ रही होती हैं। तो मकड़ी भी हकीम कहलाती है। अब अजीब बात यह है कि लुकमान हकीम हैं, हिकमत वाले हैं, और हिकमत की बातें हजरत लुकमान की मशहूर हैं। अपने बेटे को नसीहतें की 3000 के करीब मशहूर है हजरत लुकमान की हिकमत आमेज नसीहतें। मगर आपको एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, और मेरे जुमले को हमेशा कम से कम बच्चे नौजवान याद रखें कि हिकमतें अंबिया को भी मिली हैं, रसूलों को भी मिली हैं, कुरान हकीम है, पैगंबर भी हकीम है। तो हिकमत बक़दरे जरूरत हर नबी को अल्लाह ने दी। भाई तवज्जो रहे, सारी तारीखें पढ़ लीजिए, सारे क़ससुल अंबिया पढ़ लीजिए, सारी रिवायतें पढ़ लीजिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लुकमान नबी नहीं है, रसूल नहीं है, सिर्फ अल्लाह को कोई अदा पसंद आ गई तो अल्लाह ने कहा हमने हिकमत दे दी, हमने हिकमत का फैसला कर दिया। नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, मगर अदा ऐसी पसंद आई कि पूरा सूरा कुरान में लुकमान के नाम पर है। और मैं इस मेंबर की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मैं आपको न बताता और मैं किसी बच्चे से भी पूछता कि लुकमान कौन है, तो वो यकीनन एक नबी की हैसियत से लुकमान का तारुफ कराता। इसलिए कि नबी नहीं है, रसूल नहीं है, मगर हिकमत की ताकत ये थी कि नबी लग रहे थे। हिकमत की ताकत ये थी कि रसूल मालूम हो रहे हैं। तो अब आज के मजलिस का इंतहाई अहम जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, और यहीं से तकरीर आगे बढ़ जाएगी और मौजू पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कोई मनसब रखते नहीं हैं, मगर फिर भी नबी जैसे लग रहे होते हैं। और आसान करके कह दो, नबी होना और है, नबी जैसा लगना और है। नबी होना और है, नबी जैसा लगना और है। रसूल होना और है, रसूल जैसा लगना और है।
صفتیں علی میں نبوت کی ہیں مگر نبی تو نہیں ہے. ختم رسالت ہے اس کی جگہ ولایت علی کے پاس ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نے کہا میرے بعد کوئی ہوتا تو علی ہوتے, میرے بعد کوئی ہوتا تو علی ہوتے. اب اگر دنیا کسی اور کو لانے کی کوشش میں ہے تو ہم اس لیے اعتراض نہیں کرتے کہ جب اتنے لقب علی کے پہلے ہی چوری ہو چکے ہیں تو یہ فضیلت بھی چرا لو. مگر چرانے سے کیا ہوتا ہے, چرانے سے کیا ہوتا ہے؟ صفت کہاں سے لے کے آؤ گے, صفت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ لہذا بتا دیا کہ نبی ہونا اور ہے, نبی لگنا اور ہے. نبی نہیں ہے لقمان مگر لگ رہے ہیں, رسول نہیں ہیں مگر لگ رہے ہیں. بہت خوبصورت جملہ کہوں گا, ابو طالب نبی نہیں ہیں مگر امام فرماتے ہیں قیامت میں ایسے آئیں گے جیسے نبیوں کا استقبال کیا جاتا ہے. قیامت میں ایسے آئیں گے جیسے نبیوں کا استقبال کیا جاتا ہے. لقمان نبی نہیں ہے مگر نبی جیسے ہیں. ابو طالب نبی نہیں ہے مگر نبی جیسے ہیں. جملہ ضائع نہ کرنا, عباس امام نہیں ہے, امام جیسے ہیں. لگنا اور ہے, ہونا اور ہے, لگنا اور ہے. زہرا کو خدا نے نبی نہیں بنایا, زہرا کو خدا نے امامت نہیں دی ہے مگر مباہلہ میں نبوت اور امامت کے درمیان میں فاطمہ کو رکھ کے بتایا اتنا اختیار ہے, آگے بڑھے تو نبی ہو جائے, پیچھے بڑھے تو امام ہو. ہونا اور ہوتا ہے, لگنا اور ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے عہدے سنبھالے لوگوں نے, اب وہ چھین کے لیے یا ان کے پاس تھے یہ ایک الگ موضوع ہے. تخت پہ بیٹھنے سے وہ نہیں جاتا, کم سے کم لگتا ہوا تو نظر آئے, لگتا ہوا تو نظر آئے. عباس امام نہیں ہے مگر صفات امامت عباس میں ہے. ظاہر ہے کہ علم برآمد ہوگا تو دونوں تذکرے ساتھ ساتھ چلیں گے, شہزادی کے بھی اور ابو الفضل عباس کے بھی. ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ عباس سید کیسے ہو گئے, سید کیسے ہو گئے؟ عباس تو سید نہیں ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اولاد کی بات ہو رہی ہے نا, عباس کی اولاد سید ہے یا نہیں ہے؟ ان کے روضوں پہ چلے جاؤ, مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے حل ہوگا؟ ام میں حضرت عباس کے پوتے ہیں, روضے پہ جائیے, نام کے آگے لکھا ہے سید. کربلا میں حضرت عباس کے پوتے موجود ہیں. باب قبلہ سے جائیں, حضرت عباس کے سیدھا بازار آتا ہے, الٹے ہاتھ پر جائیں, 3 پشتوں میں حضرت عباس سے مل جاتے ہیں, نام کے آگے سید لکھا ہے. ایران میں تو سید ہے اولاد عباس, عراق میں تو سید ہے اولاد عباس, تو پھر آپ کو کہاں سے دین تو وہیں سے لیتے ہو, یا تو ایران سے لیتے ہو یا عراق سے لیتے ہو, وہ دونوں تو اولاد عباس کو سید کہہ رہے ہیں. مجھے شرف حاصل ہے ذریت عباسی علمدار کے نام سے کتاب لکھنے کا, جس میں میں نے مکمل بحث کی ہے. حضرت عباس کی اولاد میں جتنے شاعر گزرے ہیں, عالم گزرے ہیں, مشہور لوگ گزرے ہیں, ان سب کا ذکر میں نے 500 صفحات پہ مشتمل ہے. اردو میں مجھے شرف, میں فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ پہلی کتاب اس موضوع پہ شہزادی نے لکھنے کے لیے انتخاب کیا. لیکن اگر میں کسی عام سید سے پوچھوں, سادات لائق احترام ہے, لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ سید کہاں سے ہو گئے, وہ کہیں گے ہم اولاد زہرا سے ہیں, اولاد زہرا سے ہیں. تو میں پلٹ کے اتنا کہوں گا آپ اولاد سے ہیں تو سید ہو گئے, مگر فاطمہ نے آپ کو بیٹا نہیں کہا ہے. کہاں بیٹھے عارف فاطمہ والے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, زہرا کی نسل میں جو آ جائے وہ تو سید ہو. عباس کو خود فاطمہ نے بیٹا کہا. اب دنیا سیاست کا معیار
कर ले बेटा, ये वीडियो बंद कर दो फौरन। अच्छा दूसरी बात, अगर खुद अब्बास अपनी जबान से कहते हैं तो मैं बगैर आंखों से देख के पढ़ने का आदी नहीं हूँ। अल्लामा दरबंदी किताब का नाम है असरार शहादा, उसमें लिखा है अब्बास आए करबला में मैदान में रजत पढ़ा। 8 रजत हैं अब्बास के करबला में। हजरत अब्बास के रजत कितने? अभी सिर्फीन वाला शामिल नहीं है। तो इस पर काम हुआ इराक में, हजरत अब्बास की शायरी की किताब आई है, उसमें उन्होंने बहस की है कि हजरत अब्बास की शायरी की खुसूसियात क्या हैं। 8 रजत का मतलब है अगर एक मजलिस में 1 रजत पढ़ूं तो अशरा तो सिर्फ अब्बास के रजत पे हो सकता है। रजत समझ रहे हैं ना? रजत समझ रहे हैं? जिसको नहीं समझ में आया बता दूं, जब कोई सिपाही मैदान में आता है तो शेर पढ़ता है मैदान जंग में, और उस शायरी में ये बताता है मेरा बाप ये था, मेरा कबीला ये था, मेरा नाम ये है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर किसी का रजत तारीख में नहीं मिलेगा। या तो औलादे अबू तालिब का मिलेगा या करबला में 72 का मिलेगा। इसलिए कि रजत में शजरा बताना होता है, बड़े बड़े शजरे खुल जाते हैं। अगर वो आगे कहेगा मैं फला का बेटा हूं, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। अच्छी खासी इज्जत जो है खाक में मिल जाएगी। लिहाजा हर कोई रजत नहीं पढ़ता। अब्बास आए, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं अपनी किताब में, आते ही रजत पढ़ा और रजत में अब्बास ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैं दरख्त नबूवत की शाखों में से एक शाख हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं शजर नबूवत की शाखों में से एक शाख हूं? अब मुझे दुनिया बताए कि जिस शजर में इमामत हो, जिस शजर में नबूवत हो, जिस शजर में इस्मत हो, उसी की एक शाख अगर अब्बास है तो अब्बास से ज्यादा सैयद कहने का हक किसको हासिल है? अब्बास से ज्यादा अपने आप को सैयद कहने का हक किसको हासिल है? लिहाजा दुनिया इस बात पर बहस न करे, जिन्हें अपने शजरों का न पता हो वो अब्बास की सियादत पर जाकर बहस करने आ रहे हैं। अब्बास तो वो है भाई, कितना बड़ा सैयद आ जाए और कितना बड़ा गैर सैयद आ जाए, कयामत में बख्शा नहीं जाएगा जब तक अब्बास के पास सामने ना आ जाए। और फिर अगर बात सैयदों की आ जाए तो एक पैगाम है, उस पैगाम को भी याद रखिएगा। हमारे यहाँ शजरे की बुनियाद अकीदा है। पहले जुमले का लुत्फ ले लें, उसके बाद आगे हो। शजरे की बुनियाद हमारे यहाँ क्या है? अकीदा। अगर अकीदा खराब हो तो कभी कभी शजरे खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़ा जुमला कहा है और कई मजलिसें दरकार होंगी इस जुमले की तशरीह में। सलमान के पूछा, सलमान बाप का नाम तो बताओ, दादा का नाम तो बताओ। क्या मतलब? भाई अकीदा पूछ लो। वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि जब अबू ज़र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो कमजोर कहां से कर लेंगे? अकीदा बाप का नाम बताओ। आ गए या रसूल अल्लाह, लोग पूछ रहे हैं शजरा मालूम तो है, क्या बताऊं? कहने लगे जाकर कह दो अना इस्लाम, इब्ने इस्लाम। अब शजरा कहाँ गया? नहीं समझ रहे भाई बात। और ये जो मोमिन पीछे बैठे हैं ये भी थोड़ा साथ दे रहे हैं, तो दाद लेना मना नहीं है, सर्दी का दाद से कोई ताल्लुक नहीं होता। तवज्जो कीजिएगा। पता चला कि जो मार्फत सलमान थी, जो अकीदा सलमान था, उसकी बुनियाद पे रसूल ने कहा अब किसी बाप या इंसान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कह दो मैं इस्लाम का बेटा हूं, कह दो मैं इस्लाम का बेटा हूं। आज हज पर पहले दिन अखबार में तस्वीर छपती है खाने काबा का तवाफ करते हुए, और नीचे लिखा होता है आज लाखों फर्जंदाने तौहीद ने हज किया।
آج لاکھوں فرزندان توحید نے حج کیا، ان سے جا کے پوچھو یہاں پہ شرک نہیں ہو رہا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، یہ فرزندان توحید کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ توحید کے بیٹے کہاں سے آ گئے؟ تو وہ پکار کے کہیں گے توحید کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو فرزند توحید کہہ رہے ہیں۔ تو جب طواف کعبہ سے توحید کا بیٹا دنیا میں آ سکتا ہے تو موجود کعبہ کی ولایت سے فرزند ولایت لایا۔ بھائی سب مل کے بولے اب کہاں گیا شجرہ؟ اب کہاں گیا شجرہ؟ تو پتا چلا عقیدوں سے شجرہ بنتا ہے، اس لیے علی کی محبت کے ساتھ ولدیت کی شرط رکھی گئی ہے، وہیں پر آئے گی کہ جہاں پر ولدیت بننے کے امکانات ہوں، اس لیے ولایت سے شجرے بنتے ہیں، ولایت سے شجرے بنتے ہیں۔ اور ویسے بھی شجرے کا تو تعلق ہی باپ سے ہوتا ہے۔ اب اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ یا علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کی خدمت میں حدیث سنا رہا ہوں، امام کا قول پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب نے توہین کر دی، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ صاحب وہ نقوی ہیں، ایک نقوی ایسی بات کیسے کر سکتا؟ فلاں صاحب نے یہ پڑھ دیا، نہیں صاحب وہ تو بول ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ تو کاظمی ہیں، میں اپنی مرضی سے نام نہیں لے رہا ہوں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، جو آئے ہیں ان کے نام لے رہا ہوں۔ نقوی ڈھونڈ لیجئے، لاہور تک پہنچ جائیے، بہت مل جائیں گے آپ، کاظمی بھی ملیں گے، زیدی بھی ملیں گے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں میں نام لے لوں؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اہل عقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ صاحب نمبر سے یہ پڑھ دیا، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ تو زیدی ہیں، وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تو کاظمی ہیں، وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تو نقوی ہیں۔ جاؤ، حوالے کی ذمہ داری ہے اور لے جاؤ چھٹے امام کا فرمان۔ امام فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی ہماری نسل ہی میں کیوں نہ ہو، مگر وہ بات کرے جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو تو وہ ہمارے شجرے سے باہر ہے، وہ ہمارے شجرے سے باہر ہے۔ اگر کوئی علی کی ولایت کو غیر معصوم کی ولایت سے ملائے، اگر کوئی مجلس کو تراویح کے برابر سمجھے، اگر کوئی علی کو تقوی کا محتاج سمجھے، کتنا بڑا سید ہو شجرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ توجہ رہے کہ جملے پر، لہذا ہم عقیدوں کا ذکر کر کے اپنے شجروں کا تعارف کرتے ہیں، اپنے شجروں کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اور ایسے میں اگر قرآن شجرے کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور سن لیجئے، ایک ہوتا ہے ولد، ایک ہوتا ہے ابن۔ ولد بھی بیٹا ہے، ابن بھی بیٹا ہے، لیکن ولد ہمیشہ اسے کہتے ہیں جس کی ولدیت پتہ ہو۔ ابن کون ہوتا ہے؟ جو صفات میں بھی شریک ہو، صفات میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے مباہلہ میں یہ نہیں کہا تم اپنے ولد کو لاؤ، ہم اپنے ولد کو لائیں گے۔ ابن کی جمع ہے ابنانا، تم اپنے ابن لے کر آؤ، ہم اپنے ابن لے کر آئیں گے۔ حدیث کتاب میں کیا کہا؟ بنوہا، بھائی توجہ رہے، بنوہا، اولاد نہیں کہا، ولد نہیں کہا، ابن۔ یہ فاطمہ کے ابن ہیں، اس لیے کہ ابن وہ ہوتا ہے جو بیٹا بھی ہو اور جس میں صفات بھی پائی جائیں۔ ولد وہ ہوتا ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ جاؤ جا کے ڈھونڈ لو پوری کائنات میں بنو امیہ
की नस्लें तो मिलेंगी, वलद नहीं मिलेगा। वलद के लिए वल्दियत शर्त होती है, इब्न के लिए सिफात का होना जरूरी होता। इसलिए हम 11वें को भी सलाम करें तो ज़ियारत में कहते हैं अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हालांकि वल्दियत में क्या है, इमाम अली नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। भाई तवज्जो रहे, अब मैं समझा रहा हूं ताकि अपनी मंजिल तक आ जाऊं। वलद जिनकी वल्दियत हो, एवं जो सिफात में भी हो। हसन और हुसैन अली के वलद हैं, रसूल के इब्न हैं। हसन और हुसैन वलद किसके हैं? अली के। इब्न किसके हैं? रसूल के। भाई तवज्जो रहे, सैयद सज्जाद वलद हैं हुसैन के, इब्न हैं रसूल के। मोहम्मद बाकर वलद हैं ज़ैनुल आबिदीन के, इब्न हैं रसूल के। इमाम सादिक वलद हैं इमाम बाकर के, इब्न हैं रसूल के। मुफ्ती कासिम वलद हैं जाफर सादिक के, इब्न हैं रसूल के। इमाम रिजा वलद हैं मुफ्ती कासिम के, इब्न हैं रसूल के। तकिए जवाद वलद हैं इमाम रजा के, इब्न हैं रसूल के। अली नकवी वलद हैं तकिए जवाद के, इब्न हैं रसूल के। हसन अस्करी वलद हैं अली नकवी के, इब्न है रसूल के। साहिब उल-अम्र वलद है हसन अस्करी के, इब्न है रसूल के। अब्बास इब्न है उम्मुल बनीन का, वलद है फातिमा का। बाबुल हवाइज सक्का सकीना दुआए सैयदा बाबुल मुराद कब्र बनी हाशिम हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत। बात पहुंच रही है, बात पहुंच रही है। अब मुझे ये बताओ कि अली के घर में हसन और हुसैन मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर अली कहें ऐसा बहादुर बेटा हो, ऐसा बहादुर बेटा हो। अब बात की अजमत समझ में आई। हसन और हुसैन के होते हुए जिस बेटे की अली तमन्ना करें उसे अब्बास कहते हैं। और शर्त कर रखी बहादुर कबीला हो, बता दिया हम बुज़दिल खानदानों में शादियां नहीं करते। इमामत के लिए बहादुर ससुराल होना जरूरी है, बहादुर ससुराल होना जरूरी है। तो बहादुर क्यों? बहादुर क्यों? अली से बड़ा बहादुर कौन था? अली के पास तो बहादुरी का शजरा है। बाप बहादुर, दादा बहादुर, परदादा बहादुर, ना कोई जंग से भागा। सबकी बहादुरी की मिसालें मौजूद हैं, अज़लादे पैगंबर हैं। तो बहादुरी ससुराल में अली क्यों ढूंढ रहे हैं? जब दलियाल में भी है, ननियाल में भी है, जब माही बिनते असद हो, बिनते असद के नवासे हैं, तो दोनों तरफ से शेराना खानदान है, बहादुर खानदान है। तो जरूरत क्या थी बहादुर ससुराल की? तो अली आवाज देंगे। याद रखो, बहुत सी सिफतें इंसान में हैं, कुछ माँ से आती हैं, कुछ बाप से आती हैं, लेकिन बहादुरी वो सिफत है जो माँ से आती है। बहादुरी वो सिफत है जो माँ से आती है। अब समझ में आया मरहब के सामने क्यों कहा था मेरी माँ ने मुझे हैदर कहा है, मेरी माँ ने मुझे हैदर कहा है। पता चला बहादुरी माँ से आती है। अली की बहादुरी को अबू तालिब की बहादुरी कहो या फातिमा बिन्ते असद की बहादुरी कहो। और हुसैन जैसी तलवार तो किसी ने चलाई ही नहीं। अली तक को कहना पड़ा हम भी प्यास में ऐसा नहीं लड़े जैसा तुम आशूर के दिन लड़े हो। तो हुसैन की बहादुरी को फातिमा की बहादुरी कहूं या अली की बहादुरी कहूं? तवज्जो रहे, या उम्मुल बनीन की बहादुरी कहूं? अकील जाओ और जाकर
बात करो बनी खिलाफ में, मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आप सबका सुना होगा वाकया। ज़ुर्रियत अब्बासी अलमदार अपनी किताब में मैंने जनाब उम्मुल बनीन के ननियाल की भी पूरी तफसील लिखी है और उसमें मैंने साबित किया है। बरसों की तहकीक को एक जुमले में कह रहा हूँ, तो मेरे जुमले को महफूज कर लीजिएगा और इतनी कीमत दे दीजिएगा कि मैं मुतमईन हो जाऊं कि जुमला दाया नहीं हुआ। जब दुनिया तारीख जहालत के अंधेरों में घिरी हुई थी, उम्मुल बनीन का खानदान तब भी तौहीद परस्त था। दलाइल मौजूद है, जिसको पढ़ना हो जाकर देख ले। तो तौहीद भी खानदान में थी पहले से, किसी न किसी एक खुदा के कायल, एक ताकत के कायल थे उस जमाने में भी, अय्याम जाहिलियत में भी। तो अब क्या हुआ, अकील पहुंचे और जब गए तो किसी ने पूछा नहीं क्यों आए हो। तहजीब जैसे आपके पंजाब में भी माशाल्लाह है, मेहमान नवाज होते हैं, भला के मेहमान नवाज आए। 3 दिन तक कयाम किया, कबीले में 3 दिन तक रहे, किसी ने नहीं पूछा क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या है। 3 दिन तक खाने आते रहे, मेहमान नवाजियां होती रही। चौथे दिन हजरत उम्मुल बनीन के वालिद हुज़ाम जो रईस थे अपने कबीले के, वो आए और अकील से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आना हुआ। कहा भाई मैं अकील इब्न अबी तालिब, पैगंबर का चचाजाद भाई, अली इब्न अबी तालिब का चचाजाद भाई हूँ और आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया, आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूँ। अच्छा किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से? कहने लगे मज़हरुल अजाइब, मज़हरुल अजाइब का रिश्ता लेकर आ रहा, तलवार के कुंद कर देने वाले का रिश्ता लेकर आ रहा। और आखिर में कहा अली दारिबु बिस्सैफैन, 2 तलवारों से लड़ने वाले का रिश्ता लेकर आ रहा। और उसके बाद कहा अली इब्न अबी तालिब। जैसे ही अली का नाम सुना, भाई तवज्जो रहे, यही जुमला है सुनाने का। जनाब उम्मुल बनीन के वालिद पूछते हैं अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता? अकील ने कहा हाँ। कहने अकील पूछते हैं मंजूर है? मंजूर है। भाई और वो और होते हैं जो इमामत के घरानों में रिश्ते भेजते हैं, और जुमला बदल दूं, और होते हैं जो नबूवत के घरानों में रिश्ते ढूंढते फिरते हैं, और वो और हैं बल्कि वो सिर्फ एक है, फातिमा की माँ, जहां नबूवत खुद चल कर गई है। उम्मुल बनीन के घर में मामद खुद आई है, पूछ रहे हैं कि आपको मंजूर है? भाई तवज्जो, जवाब सुनिए, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे क्यों ना हो, क्यों ना हो, इन्नी रुबैतुहा अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, क्यों मंजूर ना हो, हमने तो अपनी बेटी को पाला ही अली की विलायत पर है। भाई कहाँ बैठे यार, पाला वाले में कुछ कह रहा हूँ, क्यों ना हो, हमने अपनी बेटी को पाला ही अली की विलायत पर है। इस वाक़ये से ये फैसला तो हो गया, जब भी रिश्ता लेके जाना, खानदान वगैरह बाद में पूछना, पहले ये पूछो अली की विलायत है या नहीं। अली की विलायत है या नहीं है? लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, कितने कमाता है, जाति मकान है या नहीं है। तो शादी के बाद अगर आग लग गई घर में तो क्या होगा? दुनिया वो चीजें पूछती है, यदि ये जुमला भी ले लीजिए, दुनिया रिश्ते के वक्त वो चीजें पूछती है जिसके छिनने के इम्कानात होते हैं। गाड़ी है या नहीं, भाई कल गन पॉइंट पे कोई ले जाए तो, सरकारी नौकरी है या नहीं, अच्छा कल को नौकरी से निकाल दे तो, घर है या नहीं, कल को कोई कब्जा कर ले तो। हम वो चीजें पूछते ही नहीं है जिन पे कब्जा हो, हम पूछते हैं विलायत है या नहीं है। ना पहले कोई छीन सका, ना बाद में कोई छीन। पना के बारे में मत पूछो, बका के बारे में पूछो, जो बाकी रहे उसके बारे में पूछो। निस्बत खैरी, अली गए दूल्हा बन के, और
عصمت سرا میں حضرت ام المؤمنین آ گئے. توجہ کیجئے گا. مصلی پہ تشریف فرما, آنکھ لگ گئی, خواب دیکھا, آغوش میں 3 ستارے اتر رہے ہیں اور ایک چاند گود میں آ کر قرار پا گیا. آنکھ کھلی, علی کو پورا خواب سنایا, مسکرائے کہ اس کا مطلب یہ خدا ہمیں 4 بیٹے عطا کرے. دیکھیے خواب کو قرآن سے ملا لیجئے. سورہ یوسف میں کیا ہے؟ یوسف نے کہا مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تعبیر میں کیا ہے؟ نبی کا بیٹا. ام البنین بھی 3 ستارے دیکھ رہی ہیں. تعبیر میں کیا ہے؟ امامت کا بیٹا. اور جب چاند اترا تو قمر بنی ہاشم برج امامت میں نازل ہوگا, برج امامت میں نازل ہوگا. لہذا عباس آ گئے 4 شعبان کو, اور اللہ نے تاریخ بھی ایسی رکھی کہ حسین کی تاریخ جا رہی ہو, عباس کی آ رہی ہو. آپ تو ماشاءاللہ ایک ایک جشن مناتے ہیں. 3 شعبان حسین, 4 عباس, بلا فصل, فاصلہ نہیں ہے درمیان میں. یعنی وفا کا خاتمہ ہو رہا ہے تاریخوں پر. حسین کی جائے تو درمیان میں کوئی, ان 2 کے درمیان میں کوئی تیسرا آنے کی کوئی نہ کرے. بس حسین رہیں اور عباس رہیں اور تاریخ وہی سے بلا فصل ہو جائے. لہذا وہی ہوا. عباس تو آئے حسین کے لیے تھے, آئے ہی حسین کے لیے تھے. ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب گھر میں ولادت ہوتی ہے تو قرآن سے حرف نکالے جاتے ہیں, اور طریقہ بھی یہی ہے. آئمہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. آئمہ کے طریقے دوسرے ہیں. وہ حرف نہیں نکالتے, وہ آیت سے پہچانتے ہیں آنے والا کون ہے. عباس کو گودی میں لیا, گودی میں لیا, قرآن کو کھولا. یہ تاج کمپنی والا قرآن نہیں ہے, یہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے, ید اللہ قرآن ہے. اب جب کھولا تو سورہ طہر سامنے تھی. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا. اور یہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ جب پیشانیوں پر بل پڑے ہوئے ہوں گے. یومن عبوس, عبوس, عبوس کا مطلب ہے پیشانی پہ بل آنا, پیشانی پہ بل آنا. خدا جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ عباس کے آنے پہ علی قرآن بھی کھولیں تو قیامت کی آیت آئے, قیامت کی آیت آئے. توجہ. اور قرآن میں قیامت کے نام بہت ہیں. یوم دین بھی ہے, یوم حساب بھی ہے, یوم آخر بھی ہے, یوم عذاب بھی ہے, یوم نشور بھی ہے. جیسی بات ہوگی ویسا نام. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. جیسی گفتگو ویسا نام. جب اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, تو قیامت کو کہتا ہے یوم دین. جب کافروں کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کہتا ہے یوم حساب. یعنی جیسا بیک گراؤنڈ ہوگا ویسا قیامت کا نام ہوگا, جیسا بیک گراؤنڈ ہوگا ویسا قیامت کا نام ہوگا. جملہ ضائع مت کیجیے گا. سورہ حلقہ میں قیامت کا نام ہے یوم عبوس. بھائی جیسا ماحول ویسا قیامت کا نام. سورہ طہر تو آیا ہی 5 کے لیے ہے. پنجتنی ماحول میں جیسا ماحول ہوگا ویسا قیامت کا نام ہوگا. اس لیے کہ یوم عبوس ہے اور عبوس ہی سے عباس بنا ہے. اب پتا چلا جب ماحول پنجتنی ہو تو قیامت کا دوسرا نام عباس ہوتا ہے. قیامت کا دوسرا نام عباس. قرآن سے لیا ہے نام عبوس, عین باؤ بے واؤ سین عبوس سے ہے عباس. آگئے گودی میں لیا, گودی میں لیا. ہم نے تو بچپن سے سنا بزرگ تشریف فرما گھٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ پہلی غذا بچے کی گھٹی, اور جب پہلی غذا ہوتی ہے بڑا اہتمام ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر گھٹی خراب ہو گئی جوانی خراب, اور جوانی خراب تو بڑھاپا خراب.
घुट्टी अच्छी है तो जवानी अच्छी है। पहली ग़िज़ा का बड़ा असर होता है। पहली ग़िज़ा, हमारे यहाँ कोई बहुत सच्चा हो, लोग कहते हैं घुट्टी में है। किसी को बिला वजह झूठ बोलने की आदत हो, घुट्टी में। बिला वजह चुराने की इजाजत चीजें घुट्टी में शामिल है। भाई तवज्जो, अब जो अली की चीजें चुराएं समझिए घुट्टी में शामिल। तो अगला जुमला कह दो, विलायत बाजार से लेके नहीं आए हैं, हमारी घुट्टियों में शामिल है। घुट्टी का असर जवानी तक जाएगा, बुढ़ापे तक जाएगा। खुदा जाने हैं जिस अब्बास को पहली ग़िज़ा ही लवाबे इमामत मिला हो, जिनकी पहली ग़िज़ा ही लवाबे इमामत हो, तो दुनिया समझ ले कि फिर अब्बास की कुव्वत कहाँ तक जाएगी, अब्बास की वफा कहाँ तक जाएगी। पहली ग़िज़ा को दिया, हाथों पर हैं। मिर्जा दबीर ने अजीब मिसरा कहा हज़रत अब्बास के लिए, कहने लगे सिन पढ़ता था कम, उल्फत शब्बीर ज़्यादा। उम्र कम बढ़ती थी, हुसैन की मोहब्बत ज्यादा बढ़ती थी। 4 बरस के हो गए अब्बास, 4 बरस के। और अब जो रिवायत पेश कर रहा हूं ये मुझे शर्फ हासिल है कि सबसे पहले मेंबर से मुझे पेश करने का शर्फ हासिल हुआ। खिताबत की तारीफ में आज तक किसी ने ये रिवायत नहीं पढ़ी है, और मैं क्योंकि आंखों से पढ़ा है, हवाला मालूम है, सब है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। 4 साल के अब्बास मदीने में शोर हुआ कि एक पहलवान आया है और मदीने के बाहर पहलवानी के जौहर दिखा रहा है। पहलवान तो आपने देखे ही होंगे, पहलवान को देखे ही होंगे। तो मदीने के बच्चों ने अब्बास से कहा कि चलो और चल के देखते हैं कि मन कैसे बहादुरी के मुजाहिरे हो रहा है। अब्बास ने परवाह नहीं की। अब्बास भी स्टेटस से लोगों को देखते हैं, जिसका बाप पाता है खैबर हो, कातिल मरहब हो, अंतर हो, वो उल्टे सीधे पहलवानों को मुंह नहीं लगाता। अब आप ये समझ लें कि जिन बच्चों को वो पहलवान इतना पसंद आ रहा हो, तो उनके बाप दादा खुद कौन रहे होंगे, खुद क्या रहे होंगे, यानी कभी बहादुरी देखी ही नहीं। और अब्बास से कह रहे हैं कि चलो चल के बहादुरी देखो। अब दोस्तों की खातिर कहने लगे चलो चलते। शाम का वक्त है, मदीने के बाहर निकले और देखा कि 4 दीवारी बनी हुई है, पहलवान बीच में उतरा हुआ है और चारों तरफ से बच्चे बड़े गौर से देख रहे हैं। अब जो अब्बास के साथ गए थे वो वहां चले गए, अब्बास पीछे खड़े। पहलवान की नजर अब्बास पर पड़ी, बेटा मोबाइल बंद कर दो, मस्जिद जा रही है, बाद में देख लेना, मौला सलामत रखे, तवज्जो रहे। उसकी नजर पड़ी कि अब्बास कुश्ती लड़ोगे। अब्बास ने उसकी तरफ देखा, उसने फिर कहा अब्बास कुश्ती लड़ोगे। अब्बास ने मुंह फेर लिया। खुदा जाने जब 4 बरस की उम्र में ये आलम हो, 4 बरस का अली खड़ा हुआ है और वो कह रहा है आओ कुश्ती लड़ोगे। अब्बास ने मुंह फेर लिया, बाहर आया, अखाड़े से बाहर आया, आगे आने की हिम्मत थी नहीं, पीछे आके कान में कह रहे अब्बास कुश्ती लड़ोगे। भाई तवज्जो रहे, मुझे नहीं पता इस जुमले को कौन किस तरह से महसूस करेगा और किस तरह लुत्फ लेगा इस जुमले का जो मैं कह रहा हूँ। अब्बास ने जवाब देने के लिए मुड़ना पसंद नहीं किया, उल्टा हाथ उठाया और रख दे दिया। उल्टा हाथ मारना और है, सीधा हाथ मारना और है। अरे शबे हिजरत जब अली उठे, अबू जहल ने पूछा मोहम्मद कहाँ है, अली ने भी उल्टा हाथ मारा था और ऐसा हाथ मारा कि अबू अलग हो गया, जहल अलग हो गया। उल्टा हाथ मारा, धीरे चले और आके घर में दरवाजा बंद करके अपने हुजरे का लेट गए जमीन पे।
اب لیٹے کیوں؟ حکم شریعت، جب غصہ زیادہ آ رہا ہو اور برداشت نہ ہو رہا ہو زمین پہ لیٹ جاؤ، زمین پہ لیٹ جاؤ. کیوں بھائی؟ تراب سے لگے گا تو خاک ساری پیدا ہوگی. عجیب سائنس ہے کہ جب مٹی جسم پہ لگتی ہے غصہ کم ہو جاتا ہے. یہ کرنٹ والوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے نہیں، پریکٹیکل مثال موجود ہے. کرنٹ لگا ہو زمین میں مطلب مٹی وٹی ڈال دو تو کرنٹ اس کا تحلیل ہو جائے گا اس کے اندر. غصے والوں کے، غصے کے کرنٹ والوں کے لیے بھی یہی ہے. لیٹ گئے زمین پر، دروازے پہ دستک ہوئی، قمبر گئے، توجہ رہے. دیکھا پہلوان آیا ہے باپ کے ساتھ. اب بعد بڑے بڑے باپوں کو گھر تک لے آتے ہیں. خدا آپ کی مسکراہٹوں کو آباد رکھے اسی طرح، اور پوری زندگی بچے جوان بزرگ اسی ذکر میں زندگیاں گزارتے. باپ ہے اور پہلوان، مگر ہوا کیا؟ پہلوان کے یہاں ہاتھ ہے اور خون کا قطرہ یہاں سے ٹپک رہا ہے. خیریت کیسے آنا ہوا؟ علی کو بلاؤ، کام ہے. گئے کیالی، ایک شخص آیا، ذرا مل لیجیے. دروازے پر آئے، ہاں میں خیریت سے آنا ہوا. کیالی آج آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کے منہ پہ تماچا مارا ہے. مسکرائے، دیکھ رہے ہیں علی کے ہاتھ یہاں ہے. اچھا تو پھر؟ مگر میں شکایت کرنے نہیں آیا. کہنے لگے پھر کیوں آئے ہو؟ کہ مبارکباد دینے آیا ہوں. جب 4 سال کی عمر میں تماچا ایسا ہے، جملہ سن لیں، جب 4 برس کی عمر میں تماچا ایسا ہے تو خدا جانے جوانی میں کیسا ہوگا. آپ کے بیٹے کے ہاتھ تو بڑے قوی ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے زبردست ہیں. ایک مرتبہ کہا تماچا ہی تو مارا ہے، کون سا کارنامہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی تماچا مارتا ہے تو نشان ہاتھ کا پڑتا ہے. عباس نے مارا تماچا ہے، زخم تلوار کا لگا ہوا ہے. اور مدینے کے بچے عباس کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں. میدان سے ذلیل ہو کے آنے والے سیف اللہ نہیں ہوتا. حضرت عباس کا ایک لقب ہے. کیا لقب ہے؟ سیف اللہ. سیف اللہ. بھائی سیدھی بات ہے، سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار تو جہاں ید اللہ ہوگا وہی تو سیف اللہ. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ترکی میں جعفر طیار کی تلوار اور نیچے چھری، چھوٹی سی چھری رکھی ہے، نیچے لکھا ہے سیف اللہ. سیف اللہ کی تلوار. اتنی چھریاں سیف اللہ ہو جائیں. سبحان اللہ. سب کچھ لکھا ہے تاریخ میں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عباس کا لقب سیف اللہ اردو شاعری میں بھی ہے، کبھی موقع ہوگا تو سنا دوں گا. میرے نیز سے مرزا دبیر نے بار بار سیف اللہ حضرت عباس کے لیے کہا ہے. توجہ کیجئے گا. آپ کے بیٹے کو مدینے کے بچے سیف اللہ کہہ رہے ہیں. کوئی ان بچوں کو جا کر بتائے ابھی تو 4 برس کے علی کا ہاتھ دیکھا ہے. ارے اگر خیبر میں ہوتے تو کیا نام رکھتے علی کا؟ حنین میں ہوتے تو علی کا نام کیا رکھتے؟ جب 10,000 کے لشکر کے سامنے علی آ جائے. قمبر عباس کو بلاؤ. گئے دروازے پہ دستک دی، پوچھا خیریت ہے؟ کہا وہ پہلوان آ گیا ہے. لیکن غصہ تو ابھی بھی ہے، تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو بابا بلا رہے ہیں، چلیے. آئے عباس آگے برابر میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا ہوا. اچھا عباس تو تم نے تماچا مارا ہے؟ ہاں بابا مارا. کیوں مارا؟ کہ بار بار کہہ رہا تھا کشتی لڑو گے کشتی لڑو گے. میں نے تماچا مار دیا. اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ معذاللہ عباس نے ظلم کیا ہے. توجہ کیجئے گا، دلیل دے رہا ہوں. بتانا یہ تھا جب تو ایک تماچا برداشت نہیں کر رہا
توجہ کیجیے گا تو پھر پوری کشتی کہاں سے برداشت کر لے گا؟ تو بابا ایک تھپڑ ہی مارا تھا، تماچا مارا تھا، برداشت نہیں کر سکا، بتائیے میں کیا کروں؟ مسکرایا، کہا مبارکباد دینے آیا ہے، مبارکباد دینے آیا ہے۔ امام ہو تو ایسا کہنے لگے اب بات سنو، جو ہمیں مبارکباد دینے آتا ہے ہم اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اب جب یہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ کہا بابا جو آپ حکم دیں بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا بات کے بتاؤ کون سے ہاتھ سے تماچا مارا تھا؟ کہا بابا الٹے ہاتھ سے مارا تھا۔ کہنے لگے اب ایسا کرو کہ سیدھا ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیر دو۔ کہاں بیٹھے عارفانہ والے؟ پہلوان جھکا، عباس نے سیدھا ہاتھ بڑھایا، زخم پہ پھیرتے جاتے تھے، زخم ختم ہوتا جاتا تھا، پھیرتے جاتے تھے، زخم ختم ہوتا جاتا تھا۔ بتانا یہ تھا میرے ہاتھ کی بھی دو تاثیریں ہیں، الٹا مارو تو زخمی کرتا ہے، سیدھا لگاؤ تو شفا دیتا ہے۔ الٹا ہاتھ مارو تو زخمی کرتا ہے، سیدھا ہاتھ پھیر دو تو شفا دیتا ہے۔ عباس کا ہاتھ یزیدیوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، حسینیوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ حسینیوں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ 4 برس کی عمر میں یہ عالم، 4 برس کی عمر میں یہ عالم، اب عمر کم بڑھ رہی ہے، محبت زیادہ بڑھ رہی ہے، عمر کم بڑھ رہی ہے۔ بھائی وقت مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، 11:20 ہو رہا ہے، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 11 بجنے میں 20 منٹ ہے، 20 منٹ اور پڑھنا ہے۔ 10:40 ہو رہا ہے، 10:40 بیٹھے کب کے ہیں؟ 9:30 بجے، 10:30 ہے، پتا تو چلے وقت کتنا ہو گیا۔ تو سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھنا۔ توجہ ہے نا ایک جملے پر؟ اچھا اب کیا ہوا؟ عمر بڑھتی جا رہی ہے، اب بات جوان ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ طے ہے کہ حسین اکیلے نہیں نکلیں گے، ادھر حسین نکلے وہاں سے عباس نکلے، مدینے کی گلی میں سورج اور چاند ایک جگہ ہو گئے، ایک شبیہ محمد ہے ایک شبیہ علی ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ مکے والے دن دوبارہ آ گئے ہیں، وہ مکے والے دن دوبارہ آ گئے ہیں، مگر فرق یہ ہے، جملہ اس سے خوبصورت جملہ میں اس موقع پہ نہیں کہہ سکتا، مگر فرق یہ ہے کہ مکے میں محمد اور علی کو گلیوں میں ایک ساتھ دیکھنے والے کافر اور منافق تھے، عباس اور حسین کو تو خود علی دیکھ رہے ہیں، خود علی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس کی زیارت چھٹے امام امام جعفر صادق کوئی بلند ترین صلوات ہونا چاہیے، سلامت رہیں آپ۔ توجہ ہے کہ جملے پر واحد سرکار ابوالفضل ہیں جن کی زیارت میں 7 مرتبہ سلام ہے، کسی امام کی زیارت میں اس طرح سے پروٹوکول نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، کربلا جائیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، حرم کی جو کتابیں ہیں جس پہ زیارت حضرت عباس کی ہے اس میں جا کے پڑھ لیجئے گا، وہ نہ پڑھیں تو مفاتی میں پڑھ لیجئے گا۔ معصوم کی ایک پہچان ہے زیارت میں کہ ان کی زیارت کے درمیان میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ایک پیراگراف پڑھا 2 رکعت نماز پھر ایک پیراگراف، وہ ملے تو پوری زیارت ہوتی ہے۔ غیر معصوم کی زیارت میں نماز نہیں ہے، 14 کے بعد اگر کسی کی زیارت میں نماز ہے تو وہ حضرت عباس ہے، پوری ذمہ داری سے، اور علماء نے بحث کی ہے کہ یہ حضرت عباس کی عصمت کی دلیل ہے، حضرت عباس کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی زیارت میں نماز ہے درمیان میں، یہ پروٹوکول ہے۔ 7 مرتبہ سلام، سلام اللہ عباس پہ اللہ کا سلام،
वसलामु मलाइकतिल मुकर्रबीन, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों का सलाम। हर फरिश्ते का नहीं, जो अल्लाह से करीब हो। व अंबियाइल मुरसलीन, अंबिया और मुरसलीन का बात पर सलाम। व शुहदा, शुहदा का सलाम। व सिद्दीकीन, असली सिद्दीकों का सलाम। व इबादिहिस सालिहीन, अल्लाह के साले बंदों का सलाम। कितने हो गए? 6। आखिरी सुन लीजिए, वज़ाकियातुत तय्यबात, ज़ाकियातुत तय्यबात। भाई यहीं पर रोकना है आप। अल्लाह का सलाम, मलाइका का सलाम, रसूलों का सलाम, नबियों का सलाम, सिद्दीकों का सलाम, साले बंदों का सलाम। सातवां कौन है? ज़ाकियातुत तय्यबात। वाव नहीं है बीच में, ज़ाकियात व तय्यबात नहीं है। ज़ाकियातुत दोनों मिले हुए हैं। ज़ाकियात जमा है ज़की की, तय्यबात जमा है तय्यब की। ज़की उसे कहते हैं जो अंदर से पाक हो, तय्यब उसे कहते हैं जो बाहर से पाक हो। अगर वाव आ जाता तो सलाम टूट जाता। जो बाहर से पाक हो उसका सलाम, जो अंदर से पाक हो उसका सलाम। वाव को हटा के मिला के बताया, ऐसों का सलाम जो अंदर से भी पाक है और बाहर से भी पाक है। मैंने बहुत ढूंढा, एक लफ्ज में तर्जुमा क्या है, तो ईरान के आलिम ने मसला हल किया। ज़ाकियात तय्यबात कहते हैं हलाल जाने को। अब्बास का सलाम नहीं पहुंचेगा जब तक हलाल ज़्यादा ना हो। अब्बास का सलाम नहीं पहुंचेगा जब तक हलाल ज़्यादा ना हो। अच्छा, तशहुद में क्या पढ़ते हैं? सलाम में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्युहन नबी। नहीं समझ रहे? शहजादी का जिक्र भी ला रहा हूं ताकि दोनों बातें हो जाए। जब सामने कोई होता है ना तो कहते हैं अय्युहन नास, नजर आना जरूरी है। समझ ही नहीं रहे? अय्युहा वहां कहेंगे जहां सामने कोई हो। अब आपने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, किस नबी की बात हो रही है भाई? किस नबी की बात हो रही है? जो मुर्दा कह रहे हैं वो किसको सलाम कर रहे हैं? लिहाजा यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, जब भी ये पढ़ें तो आपके लिए जरूरी है कि तसव्वुर में रसूल हो। तसव्वुर में रसूलों के रसूल मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, तब ये जुमला पूरा होगा। अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के साले बंदों पर सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है नबी पे सलाम, साले बंदों पे सलाम। अब्बास की ज़ियारत से मैं ला रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। नबी पे सलाम, साले बंदों पे सलाम। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम। कहते ना सलाम अलैकुम, कुम तुम पर सलाम। ये नमाज के सलाम में कुम कौन है? नहीं भाई, अगर किसी को इसी तरह रहना है खामोश। मैं बस इतना कहूंगा, मेरे जुमले जाए ना जाए, बाकी आप जिस तरह चाहे माइए सुन लें। जब आप ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तो भाई कुम तो वहां आता है जब सामने कोई हो। इसलिए तमाम उलमा ने जुमले में हाशिया लिखा है कि जैसे ही सलाम में कहो अस्सलामु अलैकुम, तो ऐसी हस्तियों का तसव्वुर करो जिनका तसव्वुर मोहम्मद करते थे। ऐसी हस्तियों का तसव्वुर करो कि कुम कहा जाए, जिनका तसव्वुर हो उनका सलाम, जिनका तसव्वुर हो उनका सलाम। अब पैगंबर किसका तसव्वुर करते थे? तो मैंने तो फिक्र की किताबों में ये पढ़ा कि पैगंबर सलाम के लिए जब बैठते थे और सलाम में ये जुमला कहते थे अस्सलामु अलैकुम, तो हल्का सा उंगली का इशारा दाएं जानिब करते थे, दाएं जानिब करते थे। इशारा ये बता रहा था कि कुम कह के बताते थे तुम पर सलाम।
नहीं समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ। अस्सलाम अलैकुम ये कह के हल्की सी उंगली उठाते थे और दाएं तरफ सलाम करते थे। अब जब लोकेशन देखी तो पता चला वही इशारा करते थे जहां फातिमा का घर था, वही इशारा करते थे जहां फातिमा का घर था। सलाम अलैकुम। अब जो भी फातिमा के घर में है, पैगंबर उसे नमाज में सलाम कर रहे हैं। फातिमा को नमाज में सलाम, अली को नमाज में सलाम, हसन और हुसैन को नमाज में सलाम। जुमला कहो, फिजा भी तो फातिमा के घर में है, फिजा भी तो फातिमा के घर में है। अस्सलाम अलैकुम फिजा को भी शामिल कर लिया। जैसे सूरह दहर में शामिल हैं वैसे पैगंबर के सलाम में भी शामिल हैं। नमाजें पूरी नहीं होती जब तक सलाम ना पहुंच जाए, जब तक सलाम ना पहुंच जाए। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अल्लाह के स्वाले इबाद पर सलाम। इबाद अब्द की जमा है, स्वालिहीन स्वाले की जमा है, दोनों को मिलाओ तो अब्द साले बनता है। अब्बास की ज़ियारत में है अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दु सालिह। जुमला दाया मत करना। अब्बास को शरीयत से न मिलाओ, अब्बास को नमाजों से न मिलाओ, तुम्हारी नमाजें भी ना हो अगर अब्बास में सलाम न पहुंच जाए। नमाजें भी ना हो अगर अब्बास पर सलाम न पहुंच जाए। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, जाने कुर्बान हो जाए। आज भी रहबरी हो रही है, आज भी रहबरी हो रही है। अपने दायरों को अब्बास भटकने नहीं देते। कोई दायर अगर कहीं से कहीं पहुंच जाए, अब्बास बाजू थाम के रास्ते पे लगा देते। इसे कहते हैं बाबुल हवाइल होना, बाबुल हवाइल होना। आखिरी जुमले तकरीर के तवज्जो रहे। मैंने तकरीर कहाँ से शुरू की थी, मैं खत्म कर रहा हूँ। अब्बास इमाम नहीं है, इमाम जैसे हैं। इसलिए अब्बास में तो सिफात इमामत हैं। दलील दूं, बाबुल हवाइज सातवें इमाम भी हैं, अब्बास भी हैं। बच्चों को थकना नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। तो सिफात है या नहीं है? अलमदार अली भी है, अब्बास भी है। साकी अली भी है, साकी कौसर और अब्बास भी है। सिफात इमामत है या नहीं है? अब्बास पे भी सलाम है, आयमा पे भी सलाम है। आयमा भी दुरूद में है, अब्बास भी दुरूद में। तवज्जो रहे इसके जुमले पर। लेकिन एक सिफत ऐसी अब मैं कैसे काश पेश कर सकूं जो मैं चाह रहा हूं। अब्बास में तो सिफात है इमामत की, लेकिन अब्बास की एक सिफत ऐसी है जो इमामत में पाई जाती है। एक सिफत अब्बास की कौन सी है? जो इमामत में पाई जाती है। बहुत बड़ा जुमला कहा है और मैं नहीं कह रहा, पैगंबर का जुमला है। शेख नसीरुद्दीन तूसी, कितनों ने नाम सुना? नहीं सुना? मालिक तूसी, शेख नसीरुद्दीन तूसी बहुत बड़े आलिम थे, आज से कोई 500 साल पुराने। और ये वो हैं जिन्होंने अब्बासी हुकूमत का खात्मा करवाया हलाकू खान के साथ मिलकर। इंजीनियर थे, इल्मे रियाजी मैथमेटिक्स के माहिर थे। आज भी नजफ अशरफ में मौलवी के रोज़े में कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शेख तूसी की डिज़ाइन की हुई हैं। आलिम भी थे, इंजीनियर भी थे, और दुनिया हैरान है, आज तक ऐसा नहीं सुना। मसलन अली के हरम में एक दीवार ऐसी है कि अगर उस पर आधी धूप और आधा साया हो तो ज़ोहर का वक्त हो जाता है। दरवाजा अली का जो आप देखते हैं मेन दरवाजा, वो ऐसा बनाया है कि पहली किरण जब निकलती है तो दरी पे आती है। कमालात। इमाम रिज़ा के हरम में जो मीनार बने हैं, छोटे छोटे मीनार सोने के ऊपर, वो इन्होंने डिजाइन किए हैं और ऐसे बनाए हैं कि आप जिस एंगल से देख लें बराबर नजर आए। बहुत सी खसूसियात। मस्जिदुल हराम खाने काबा की मस्जिद में जो मीनार है वो भी इन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। अब मस्जिद भले सुन्नियों के हाथों में हो, इंजीनियर तो शिया ही आएगा बनाने का। लेकिन
اسی کو مینار بناتے تھے گر جاتا تھا، بناتے تھے گر جاتا تھا، اس لیے کہ صحرا ہے، صحرا میں مینار بنانا آسان ہے، لیکن ملک طوسی نے بنایا مینار۔ اور عباسی حکومت جو 600-650 سال سے چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ جو علاقو خان کے ساتھ مل کے کروا دیا۔ اس کا مطلب سیاست بھی جانتے تھے۔ بہرحال مختصر تعارف کافی ہے۔ ان کا ایک درود ہے جو صاحب الامر کے لیے ہے، اسے صلوات طوسی بھی کہتے ہیں اور درود طوسی بھی کہتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 12ویں کو سلام کیا گیا ہے 14 کی صفتوں سے۔ سلام 12ویں کو ہے، صفتیں 14 کی گنوائی گئی ہیں۔ پہلے میں وہ درود آپ کے خدمت پیش کروں گا اور اس کے بعد نتیجہ دے دوں گا اس درود کا۔ کہتے ہیں وہ درود کیا ہے، موجود ہے کتابوں میں، کہ سلام اللہ ہے اللہم صلی علی وسلم علی صاحب، 12ویں کو سلام ہے، صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والشجاعت والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ اس پر سلام، پہلے ترجمہ سن لیجئے، اس پر سلام کہ جو نبوت محمد کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس پر سلام جو علی کی ہیبت کا وارث ہے، جو فاطمہ کی عصمت کا وارث ہے، جو حسن کے حلم کا وارث ہے، جو حسین کی شجاعت کا وارث ہے، جو زین العابدین کی عبادت کا وارث ہے، جو محمد باقر کے آثار کا وارث ہے، جو موسی کاظم کے علوم کا وارث ہے، جو علی رضا کی حجت اور دلیل کا وارث ہے، جو تقی جواد کی سخاوت کا وارث ہے، جو علی نقی کی طہارت کا وارث ہے، بھائی حیبت العسکریہ کہ جو حسن عسکری کی حیبت کا وارث ہے، وہ غیبت الالہیہ اللہ کی غیبت کا وارث ہے، اللہ کی غیبت کا وارث ہے۔ حوالے کی ذمہ داری، ایک بہت بڑے عالم کثرت سے یہ درود پڑھتے تھے، کثرت سے، رات کو سوئے، خواب میں پیغمبر آ گئے، یاد رکھیے گا اس روایت کو، واقعہ محفوظ رہے، پیغمبر آئے اور آ کر کہا ہاں بھائی غلط درود کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں تو پورا درود پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے میں درود طوسی کی بات کر رہا ہوں، غلط کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو غلط نہیں پڑھا، جیسا پہنچا ہے ویسا پڑھتا ہوں، توجہ رہے۔ رسول نے کہا سناؤ، صاحب دعوت النبویہ وعصمت الفاطمیہ، بھائی توجہ رہے، والصولت الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، جیسے ہی اس نے کہا وعبادت السجادیہ، پیغمبر نے کہا غلط پڑھ رہے ہو، دوبارہ پڑھو، کہ صاحب دعوت النبویہ وعصمت الفاطمیہ والصولت الحیدریہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ۔ اب مجھے نہیں پتا کون کس طرح جملے کو محفوظ کرے گا۔ رسول نے کہا غلط پڑھ رہے ہو، حسین تک صحیح ہے، سید سجاد کے بعد رسول ٹوک رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صحیح تو پڑھا ہے۔ کہنے لگے حسین اور سجاد کے بیچ میں ایک اور صفت ہے، ایک اور صفت ہے جسے تم چھوڑ رہے ہو۔ بھائی توجہ، آگے چلے کے پیچھے تک ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا یا رسول اللہ وہ صفت کون سی ہے؟ کہنے لگے کہو وغیرت العباسیہ، مہدی میں عباس کی غیرت ہے، مہدی میں عباس کی غیرت ہے۔ اگر شجاعت حسین کی ہے تو غیرت عباس کی ہے۔ عباس کی صفت آئی یا نہیں آئی؟ عباس کی صفت آئی یا نہیں آئی؟ اب جب آئیں گے اور تلوار چلے گی تب ہم بھی غیرت کو دیکھیں گے، بڑے بڑے گلے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، بڑے بڑے گلے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک لقب پورا ہو جائے گا، وارث خزانۃ الزہرا، زہرا کے خزانوں کا وارث، زہرا کے خزانوں کا وارث۔ جب زمین اپنے اندر کی چیزیں
باہر پھینکے گی، تب پتہ چلے گا زہرا کا چھپا ہوا خزانہ کیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کل انشاءاللہ 9 بجے ممبر کا وقت ہے، پابندی سے تشریف لائیے گا۔ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں شہزادی پر، یہ کہاں سے تذکرہ کروں اور کہاں سے مصائب کا آغاز کروں، لیکن میری نظر اس وقت زہرا کی کنیز پر آ کر رک گئی ہے۔ جب یہودی کے گھر سے نکلی ہیں اور پورے قبیلے کو مسلمان کیا ہے تو یہودیوں نے تحفے میں ایک کنیز دی تھی، اس کنیز کا نام ہے ام حبیبہ۔ بس جس نے نام سنا اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا مطلب ہے اس نے گریے کو پا لیا، اس کا مطلب ہے اس پر شہزادی کی نظر رحمت ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، آل محمد کے غموں میں پہلا غم فاطمہ زہرا، پہلا غم فاطمہ زہرا، جس پہ آج تک میرا 12واں امام روتا۔ اسی طرح آوازیں بلند رہیں۔ ام حبیبہ نے پوری زندگی زہرا کی خدمت کی اور زہرا کے بعد ثانی زہرا کی خدمت کی۔ کہتے ہیں حسن کے دور میں شادی ہو گئی اور جب شادی سسرال جانے لگی تو کوفے کا سفر تھا اور شوہر کوفے میں رہتا تھا۔ اسے کہتے ہیں غلامی کے آداب۔ جب دروازے پر آ کر رکی تو ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا، حسین اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کنیز کو معاف کر دینا، اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آقا مجھے معاف کر دینا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ام حبیبہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رو کر ایک جملہ کہا، ام حبیبہ آج تو کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا۔ کہا آقا کیوں؟ کہ جیسی تو نے ماں کی خدمت کی ہے، میری ماں کا زخمی پہلو سنبھالا، میری بیمار ماں کو سہارا دیا، اسی طرح تو نے ہماری مدد کی ہے۔ مگر ام حبیبہ اتنی خدمت کا کوئی صلہ تو بنتا ہے، اب اتنا بتا تحفے میں کیا چاہتی ہے؟ اگر کوئی خدمت ہم سے چاہتی ہے تو بتا۔ تو رو کر کہا جس نے آپ کی خدمت کی اسے دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، اب کچھ مانگنے کے لیے بچا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا ام حبیبہ کچھ مانگو، کچھ مانگو۔ عزاداروں غلامی کے بھی آداب ہوتے ہیں، کنیزوں کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ رو کر ایک ہی جملہ کہا، آقا مانگو گی تو کچھ نہیں، بس اتنا بتا دو اگر کبھی کوفے سے گزر ہو جائے تو ایک بار کنیز کے غریب خانے کو عزت بخش دینا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ نہیں کہا میرے گھر آ جانا، کہ اگر کبھی گزر ہو جائے تو میرے غریب خانے پر آ جانا۔ حسین بھی وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کا ام حبیبہ میرا بھی وعدہ رہا، تنہا نہیں آؤں گا، میرا سجاد بھی ہوگا، میرا اکبر بھی ہوگا، میرا قاسم بھی ہوگا۔ ارے دور سے علی کی بیٹی سن رہی تھی، ایک مرتبہ قریب آئی، شانے کو ہلایا، کہا بھیا کہو لیلا کی شاد ہوگی۔ اجرکم اللہ، ماتم ہوتا رہے عزاداروں، ایسا رونا جیسے رونے کا حق ہے اور بہت رو گئے۔ قیامت کی روایت ہے ام حبیبہ نے خدا حافظ کیا، چوکھٹ کو چھوڑ کے کوفے پہنچی۔ کوفے میں نیچے دکان ہے اور اوپر مکان ہے۔ کہتے ہیں بچے کی ولادت ہوئی، 10 سال تک بچہ بڑا ہو گیا، بچہ دکان پہ بیٹھتا تھا، ام حبیبہ اوپر رہتی تھی۔ جن دنوں میں شوہر کوفے سے باہر گیا ہوا تھا، ایک مرتبہ بچہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہا اماں یہ بتاؤ کیا محرم میں کوئی عید آتی ہے؟ جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، کیا محرم میں عید آتی ہے؟ تو رو کر کہا بیٹا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنی کہ رسول نے کہا ہو کہ محرم میں عید ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اماں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ کہا بیٹا عید تو نہیں ہے، ذرا جا کر پوچھو آخر وجہ کیا ہے۔ بیٹا دوڑا ہوا گیا، واپس آیا اور آ کر ایک جملہ کہا اماں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کسی باغی نے خروج کیا ہے،
اور اس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے، اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو بے ردا کوفے کے بازاروں سے گزارا جائے گا۔ اس لیے دربار سج رہا ہے، اس لیے بازار سج رہا ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا خدا خیر کرے، خدا جانے کہاں کے قیدی آ رہے ہیں اور کس بے گناہ کو مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ 3 دن گزرے، شادیانوں کی آواز آئی، کوفے کی عورتیں آئی، ام حبیبہ قیدی آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، چلو چل کے قیدیوں کا تماشا دیکھیں، عجیب قیدی آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا کیسے قیدی ہیں؟ کہ یوں سمجھ لو کہ جو عورتیں ہیں ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پتے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ہر بیوی کے سرہانے کسی نہ کسی شہید کا کٹا ہوا سر ہے، چلو تماشا دیکھیں۔ اور وہ کہا میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہ میری شہزادی نے کہا تھا ام حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اجرکم اللہ، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کہ نہ جاؤ مگر کم سے کم پردہ ہٹا کر تو دیکھو کہ کیسے قیدی آئے ہیں۔ بازار میں نہ جاؤ، ایک نظر دیکھ تو لو۔ پردے کو ہٹایا، بازار میں نظر گئی، عجیب منظر دیکھا، گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ، اور بال پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر بندھے ہوئے ہیں، اور ہر بیوی کے دہانے ایک شر ہے، اور چاروں طرف سے تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اشارے کرتا ہے، کوئی دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ خدا جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ کاش ہم ہوتے تو بڑھ کے یہ تازیانے اپنے اوپر لے لیتے۔ ام حبیبہ کو برداشت نہ ہو سکا، پردے دار عورتیں بیٹھی ہیں۔ خدا شہزادی کے صدقے میں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ مجھے اتنا بتا دو عابد بیمار پہ کیا گزر رہی ہوگی، عابد بیمار پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ برداشت نہ ہوا، چادریں لی، بازار میں آئی اور اس ناکے کے پاس کھڑی ہو گئی جس پہ زینب سکینہ کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب آئی اور آ کر کہا میں نے ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ میرا جملہ سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میں نے آج تک ایسے قیدی نہیں دیکھے، اور میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے، خدا قیدیوں کی دعاؤں کو بڑی جلدی سنتا ہے۔ اے قیدیوں، میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہہ دو، کیا پتا خدا دعا جلدی قبول کر دے۔ سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھ اٹھے، اجرکم اللہ۔ یہ شہزادی تو وارث ہے زہرا کے مسائل کے، ہاتھ اٹھے کا بول کون سی حاجت ہے؟ کہ سب سے پہلی حاجت تو یہ ہے کہ خدا کسی کو ایسے یتیم نہ کرے جیسے تم یتیم ہوئی ہو۔ ماتم ہوتا رہے، ماتم ہوتا رہے، ایسے یتیم نہ ہو جیسے تم یتیم ہوئی ہو۔ ہاتھوں کو اٹھایا کہ مالک کسی کو ایسے یتیم نہ کرنا جیسے میں یتیم ہوئی ہوں۔ زینب نے آمین کہا کہ دوسری حاجت بتا۔ کہ دوسری حاجت یہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، کئی عرصے سے واپس نہیں آیا، دعا کرو میرا سہاگ سلامت رہے اور میرا شوہر واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی، شہزادی نے آمین کہی۔ اس کے بعد کا تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا سب سے اہم ہے، اس لیے میں نے آخر میں رکھی ہے۔ کہ پوچھو، کہ دعا کرو کسی نے آنے کا وعدہ کیا ہے، کسی نے آنے کا وعدہ کیا ہے، وہ جلد سے جلد میرے گھر آ جائے۔ کوفے کی عورتیں آگے پوچھتی ہیں تمہارے آقا نہیں آئے، تمہاری شہزادی زینب نہیں آئی؟ تو میں رو کے کہتی تھی آنے تو دو، پھر دیکھنا شہزادی کی ہماری کی شان کیا ہوگی۔ آگے آگے عباس ہوگا، پہلو میں اکبر ہوگا، اور محمد پردہ سنبھالے ہوئے ہوں گے، آنے تو دو۔ ارے دعا کرو میری بیوی میرے گھر میں آ جائے۔ بس ماتم ہوتا رہے، آخری جملہ کہوں گا۔ ایک مرتبہ کہا بیوی کہاں رہتی ہے؟ تو مدینے میں رہتی ہے۔ تو مدینے میں رہتی ہے، اگر مل جائے تو پہچان لو گی؟ کہ کیوں نہیں پہچانوں گی، برسوں خدمت کی ہے، برسوں خدمت جو کی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ام حبیبہ نہ پہچانا،
بالوں کو چہروں سے ہٹایا. حبیبہ وعدہ پورا ہوا. میں زینب اکبر مارا گیا, خاص اکبر گیا, اور وہ محبت میرے بھائی کا کٹا ہوا سر میں دیکھتی رہی, بھائی کا لاشا پامال ہو. جب